अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। जैसे कि हमें अपनी सारी कहानी का आइडिया हो चुका था कि किस तरह से करके सारी कहानी चली है, और अब जाकर जो एक राज है कि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, तो वो क्यों नहीं हुई थी वो खुलने जा रहा है इस एपिसोड में। तो आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जल्दी से जल्दी मेरी हर वीडियो को लाइक करें। मैंने मलीहा को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। वो घास पर आफाक के मुकाबिल बैठा, दोनों हाथ पीछे टिकाए, दूर आसमान की वसत में खोया कह रहा था। मैं वहाँ साजिद का इंतज़ार कर रहा था कि मलीहा को आते देखा। पहले गैर इरादी नज़र के बाद मैंने उन पर से निगाह हटा ली थी, पर नज़र हटाने के बाद मेरा दिल चाहा एक बार और उनकी तरफ देखूं। अपनी ये ख्वाहिश मुझे भी बहुत अजीब लगी थी। मैं उन पर से तवज्जो हटाने के लिए किताब पढ़ने लगा और थोड़ी देर में साजिद भी आ गया, मगर मैं मलीहा से अपनी तवज्जो हटा नहीं पाया। वो ऐसी जगह बैठी थीं कि हर बार सफ़ा पलटते वक्त मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहर जाती। इतने फासले और ऊंचाई पर होने के बावजूद मुझे उनका हर नक्श बहुत साफ दिखाई दे रहा था। मैं उनकी पलकों का उठ कर गिरना महसूस कर रहा था। उनकी गर्दन की हर हरकत के साथ उनके गले में परी बारीक चेन पर पड़ते बल बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे। उनके बाल बार बार उनके चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें अपने चेहरे से हटाने के लिए हाथ से समेट कर पीछे करती, तो ऐसे में उनकी कलाई में परी चंद चूड़ियाँ खनक जाती। मैं इस खनक को सुन रहा था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हैं। वो रुका और फिर मुस्कुरा कर गोया हुआ। फिर ऐसा लगा कि वो डिस्टर्ब हो रही हैं। वो एकदम से किताब पर से निगाह हटा कर इधर उधर देखने लगी और फिर दोबारा सर झुका कर किताब पढ़ने लगी, मगर कुछ देर बाद वो फिर से अपने आस पास देखने लगी। शायद उन्होंने मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराया, फिर मुस्कुराहट रोक कर बोला। कुछ देर बाद वो उठी और चली गई। ऐसा लगा कोई ख्वाब खत्म हो गया हो, मगर ख्वाब का असर बाकी था। अगले दिन मुझे लाइब्रेरी में कोई काम नहीं था, मगर फिर भी मैं लाइब्रेरी आ गया। मुझे खुद भी अपनी इस हरकत की वजह समझ नहीं आई, लेकिन मलीहा को देखकर कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं रही। फिर वो चली गई तो मैं भी उठ गया, मगर उस रोज़ान के जाने से ख्वाब टूटा नहीं था, मुस्तकिल हो गया था। तीसरे दिन फिर मैं वहीं बालकनी में आकर बैठ गया, मगर वो नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। अगर वो ना आई तो? वो 2 दिन से आ रही थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि आज भी आती। इस ख़याल के बावजूद मैं वहाँ से हिला नहीं। दोपहर ढलने के बाद वो आ ही गई, मगर मेरी नज़रों ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। ज़रा देर बाद ही वो उठकर जाने लगी। इंतज़ार के इन चंद घंटों में मुझे समझा दिया था कि अब मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। मैं भी उनके पीछे बाहर आ गया और सीढ़ियों पर उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। उन्होंने पलट कर मुझे देखा और मैंने उनकी आंखों में। बोलते बोलते ही एकदम मुस्कान के होठों पर मुस्कुराहट आई। नहीं देखना चाहिए था। अगर कुछ बचा भी था तो उनकी आंखों में डूब गया। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे शादी करेंगी? इतना कहकर वो जोर से हंस पड़ा और हंसी के बीच कहने लगा, बहुत गुस्सा आ गया था उन्हें, इतना गुस्सा कि मुझे डांट भी नहीं सकी। पर मैंने उनसे कह दिया कि अपने सवाल के जवाब के लिए मैं क़यामत तक उनका इंतज़ार करूँगा। तीसरे दिन वो आई तो, मगर मेरे इंतज़ार के लिए नहीं, किताब वापस करने। लेकिन इतना भी गनीमत था कि वो मुझसे बात करने पर राज़ी हो गई। मुझे नहीं पता मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दूँ। मुझे वाकई मोहब्बत का इजहार करना नहीं आया। उस दिन के बाद मलीहा फिर वहाँ नहीं आई। वो अब गर्दन गिराए घास को देखते हुए बोल रहा था। 2 महीने, हर रोज़ सुबह से शाम तक मैं उन सीढ़ियों पर बैठा दुआ करता कि जवाब देने ना सही, मगर वो अपना चेहरा खाने ही आ जाए। वो तो नहीं आई, मगर मैं उनकी झलक देखने उनके पास पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। इस शाम तुम्हारे घर में मलीहा को देखकर मुझे यकीन ही नहीं आया था। पता है, उनका इंतज़ार करते करते अक्सर मैं खुद से उलझ पड़ता। मैं उनके खातिर मिटता जा रहा हूँ और इन्हें एहसास ही नहीं। मगर उस रोज़ महसूस हुआ वो इतनी भी बेनियाज नहीं। बोलते बोलते उसने नज़र उठाकर आपाक को देखा। लेकिन ये एहसास मेरे लिए काफ़ी नहीं है आपाक। मैं ज़िंदगी का हर पल उनके साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे वो हक चाहिए कि उन्हें अपना कह सकूँ। वो चुप हुआ और यूं ही हाथ आगे करके झाड़ने लगा। आपाक ने उसे देखा और पूछा, मलीहा ने कभी इस बारे में तुमसे बात की है? एक बार उनकी आंखों में अपना अक्स तो देखा था,
مگر ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری میں بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہو نا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان۔ آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سی سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی۔ جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ۔ کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی، پاگل ہے۔ اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر احساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے۔ کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرومس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا۔ تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا، اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی غفی سے وجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سنسیئر کر لیں، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اور وجدان نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے گی۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا، جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی۔ سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی، اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپیٹ پر اپنے 1 سال کے بچے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل سمجھ ہی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت ہے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ بوائے ایم سیریس۔ ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا، ایون آئی ایم سیریس سن۔ انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھی تھی، اور تم سے اٹس ایون بیونڈ مائی تھاٹس۔ خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولی، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اسے خود بولنا پڑا کہ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں آپ بھی آتی ہے۔ وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شعلہ ہاتھ مانگ لیں گے۔ ایک منٹ امی۔ چپ بیٹھا وجدان شہلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شعلہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا، ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں ملے گی وہ؟ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کی یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو، تو اس کی وجہ یہ لڑکی ہے؟ جی۔ اس کا لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شعلہ سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں۔
ہاں اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا. ٹھیک ہے خود ہی سارے فیصلے کر لو. ہمیں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی. وہ ان کی ناراضگی پر پریشان سا ہو گیا. پھر ان کے برابر بیٹھ کر بازو کیے گرد لپیٹے ہوئے سمجھانے کسی انداز میں بولا. آپ ان سے ملیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی. میں شعلہ سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے. اب آپ ضد کر رہی ہیں. وجدان نے تھک کر کہا. تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی. محبت. اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا. سنا آپ نے مصطفیٰ عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر بولی. وہ کچھ سوچ رہے تھے. ان کی طرف دیکھا اور توقف کے بعد کہا. مجھے لگتا ہے عائشہ تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے. ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدکی. کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے. اس گھر میں شعلہ بہو بن کر آئے یا ملیحہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا. آخر زندگی تو اسے گزارنی ہے. اور انیکا کیا؟ اسے بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی. اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہے. اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا. امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں نے کہہ دیا ہے شعلہ ہی اس گھر میں آئے گی. تم نے کہہ دیا، لیکن جو ابھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی؟ اس کی پرواہ ہے، بیٹے کا خیال نہیں. وہ واضح ملامت کر رہے تھے. عائشہ اس الزام پر اچھل پڑی. خیال کیوں نہیں؟ ماں ہوں اس کی. بہت سوچ سمجھ کر شعلہ کا انتخاب کیا تھا کہ وجدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے اور شعلہ بھی گم گو اور دھیمے مزاج کی لڑکی. پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے. آپ خود جانتے ہیں. بتائیں ذرا، ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے. بس مصطفیٰ صاحب اب مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں. سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ ماں کی بات مان لے. دشمن نہیں ہوں اس کی. وہ ناراضگی سے کہہ کر اٹھیں اور چلی گئیں. ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے. کیا لگتا ہے مزمل، وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا؟ اور مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے قریب ہے. آپ بتائیں وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے. اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے تھے. پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے. مان جائیں گی. ویسے اس کا رد عمل فطری ہے اور دھچکا تو مجھے بھی لگا ہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا وجدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے. اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے. میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی. اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے. بلکہ میرا خیال ہے اب وہ خود بھی وجدان کی شادی شعلہ سے نہیں ہونے دے گی. مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے. پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یک ٹک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا. مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہا. غم منایا جا رہا ہے؟ وجدان نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا. وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگا. بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے. کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں. انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا. بہت سے بھی زیادہ. اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے. میری ہونے والے بہو کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا. کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے. جو بھی تم جانتے ہو. اچھا چلو یہ بتاؤ دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا. اچھی ہے. بس؟ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا. یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا ستارہ ساری آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گھٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا. اور تم بس اچھی ہیں. وجدان ان کے اسٹائل پر ہنسنے لگا. جیسے وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا. ستارہ آنکھیں، اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا. پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے.
होठों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सच में बहुत प्यारी है। और जुल्फें शायद खटाओं जैसी हों, कभी नोट नहीं किया। हाँ, मगर जब उनके बाल हवा में लहराते हैं तो लगता है घटा बरस रही है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है कि उसका हुस्न आस पास की हर चीज़ हसीन बना दे। फिर वो अचानक ही बोलते चुप हो गया। मुस्तफ़ा अजीम की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी बहुत नाराज़ है ना? ये माएँ ऐसी ही होती हैं, पहले नाराज़ हो जाती हैं फिर मान भी जाती हैं। तुम्हारी माँ भी मान जाएगी, फिक्र मत करो। आँस के बाल बखेरते हुए उन्होंने ऐसे कहा जैसे वजदान छोटा बच्चा हो। फिर गले लगाकर आस की पीठ थपकी। आराम से सो जाओ, मैं आयशा को समझा लूंगा, तुम टेंशन मत लेना। खुद से अलग करके उन्होंने वजदान का माथा चूमा। फिर जब तक वो कंबल लेकर लेट ना गया, वो वहीं खड़ी रही। आज के बाद लाइट ऑफ करके चले गए, मगर वजदान को कोशिश के बावजूद आंखें बंद नहीं कर सका। हालांकि मुस्तफ़ा अजीम ने बात करके वो हल्का सा हो गया था, और उसे यकीन था कि हर कीमत पर मुस्तफ़ा आयशा को राज़ी कर लेंगे। उन्हें वजदान से ऐसी मोहब्बत थी, मगर कोई चीज़ फिर भी उसे बेचैन कर रही थी। आज के लिए इतना ही। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।